السلام علیکم۔ ہسٹری کی ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی شاندار کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئیے خود کو وقت کے ساتھ ترکی کے اناطولیائی علاقے میں لے جائیں، جہاں سے عثمان اول نے جدوجہد کا سفر شروع کیا۔ وہ ایک ایسی سلطنت بنانے کے لیے آگے بڑھے جو 3 براعظموں پر محیط تھی، جس نے تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ عثمان اول اور سلطنت عثمانیہ کے عروج سے پہلے اناطولیائی کا خطہ مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کا گھر تھا۔ اس خطے کی قدیم ترین تہذیب ہٹی سلطنت تھی، جو 1600 قبل مسیح میں ابھری اور 1180 قبل مسیح تک قائم رہی۔ ہٹی سلطنت کے بعد اس علاقے پر مختلف سلطنتوں کی حکومت تھی، جن میں فرگیان، لڈیان اور فارسی شامل تھے۔ 334 قبل مسیح میں مقدون کے سکندر اعظم نے اس خطے پر حملہ کیا اور سلطنت فارس کو شکست دی۔ سکندر کی موت کے بعد اس کے جرنیلوں نے اس کی سلطنت کو تقسیم کر دیا اور اناطولیہ کا علاقہ سلیوسیڈ سلطنت کی کنٹرول میں آ گیا۔ سلیوسیڈ کی جگہ بالآخر اناطولیہ کنگڈم نے لے لی، جو پرگمن شہر میں مقیم تھی اور تیسری سے دوسری صدی قبل مسیح تک قائم رہی۔ 133 قبل مسیح میں اناطولیہ کا علاقہ رومن ریپبلک کی کنٹرول میں آ گیا، جو بالآخر رومی سلطنت بن گیا۔ رومیوں نے کئی صدیوں تک اس علاقے پر حکومت کی اور یہ ابتدائی سالوں میں عیسائیت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومی سلطنت مشرقی رومی سلطنت اور مغربی رومی سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ کا علاقہ مشرقی رومی سلطنت کا حصہ بن گیا، جو 15ویں صدی تک قائم رہی۔ 11ویں اور 12ویں صدی کے دوران سلجوق ترک سلطنت خطے میں ایک غالب طاقت کے طور پر ابھری۔ سلجوقیوں کو بالآخر منگول حملوں اور اندرونی تنازعات نے کمزور کر دیا۔ عثمان اول 1258 میں سوغوت میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد ارطغرل بے ترکی خانہ بدوشوں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار تھے، جنہیں کائک کہا جاتا تھا، جو وسطی ایشیا سے اناطولیہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ارطغرل بے ایک ہنرمند جنگجو اور رہنما تھے، اور انہوں نے منگول حملوں کے خلاف سلجوق سلطنت کی دفاع میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عثمان سیاسی اور سماجی انتشار کے دور میں پلا بڑھا۔ مختلف سلطنتیں اور قبائلی اناطولیہ کی کنٹرول کے لیے کوشاں تھے۔ لیجنڈ کے مطابق ایک نوجوان لڑکے کے طور پر عثمان نے اپنے والد کے ساتھ فوجی مہمات میں حصہ لیا اور ایک بہادر ہنرمند جنگجو کے طور پر شہرت حاصل کی۔ والد کی وفات کے بعد عثمان ان کی جگہ کائک قبیلے کا سردار بنا۔ عثمان نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے ایک درخت کو اپنے سینے سے اگتا ہوا دیکھا، جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس خواب کی تعبیر عثمان کے مستقبل کی عظمت اور اس کی سلطنت کی توسیع کی علامت کے طور پر کی گئی، اور وقت نے اس کی تعبیر کی حقیقت کو ثابت کر دیا۔ وقت کے ساتھ عثمان نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور ایک مرکزی حکومت کے ساتھ ایک ریاست قائم کی۔ اس نے اپنی حکومت کے تحت مختلف ترک قبائلی کو متحد کرنے کے لیے فوجی طاقت اور سفارتکاری کا بخوبی استعمال کیا۔ اس نے ہمسایہ سلطنتوں جیسے بازنطینیوں کے ساتھ بھی اتحاد قائم کیا اور اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ان کی حمایت کا استعمال کیا۔ ان کی پہلی بیوی بالا خاتون تھی، جو شیخ عذاب علی نامی ایک صوفی شیخ کی بیٹی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علاؤالدین تھا، جو اورحان کے دور میں پاشا کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ اس نے کئی عثمانی صوبوں کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دی۔ عثمان کی دوسری بیوی ملعون خاتون تھی، جو عمر بے نامی ایک ترک سردار کی بیٹی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک اورحان تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان کہلایا۔ عثمان اپنی پوری زندگی متعدد جنگجو اور مہمات میں مصروف رہا۔ اس نے اپنے علاقے کو وسعت دینے اور خطے میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ وہ ایک وقت میں 3 مختلف طاقتوں سے لڑا۔ وہ بازنطینیوں، منگولوں اور ان کے خلاف دشمن ترک قبائل کے خلاف بھی میدان جنگ میں لڑا۔ آئیے عثمان کی کچھ اہم جنگوں اور فتوحات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1301 میں عثمان نے مغربی اناطولیہ میں ایک طاقتور ترک ریاست کریسی بیلک کے خلاف مہم میں اپنی افواج کی قیادت کی، جو بازنطینی سلطنت کے ساتھ منسلک تھی۔ عثمان نے اپنی بہترین جنگی صلاحیتوں کی مدد سے مخالف فوج کو شکست دی۔ ان ریاستوں کے ساتھ اگلے کئی برسوں تک مسائل چلتے رہے۔ 14ویں صدی کے آغاز میں عثمان نے جنوبی مشرقی اناطولیہ میں ایک طاقتور ترک ریاست کرمانی سلطنت کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ اپنے علاقے کو وسعت دینے اور اہم اسٹریٹجک مقامات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے
सर तोड़ कोशिशें की। एक काबिल ज़िक्र जंग 1302 में बेफ्यूज़ की जंग थी, जिसमें उस्मान ने बाज़ंतीनी फ़ौज को शिकस्त दी, जो बेलेक के कस्बे पर दोबारा कब्ज़े करने की कोशिश कर रही थी। बेफ्यूज़ की जंग 27 जुलाई 1302 को लड़ी गई, जिसमें बाज़ंतीनी फ़ौज की क़यादत जॉर्ज मेज़ोरन ने की। बाज़ंतीनी फ़ौज की तादाद तकरीबन 8,000, जबकि उस्मान की फ़ौज की तादाद सिर्फ 2,000 थी। इसके बावजूद उस्मान ने बहादुरी और बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ जंग में हिस्सा लिया और फतह हासिल की। जैसा कि उस्मान ने अनातोलिया में अपने इलाके को बढ़ाया, इसने कई अहम किलों पर भी कब्जा करना शुरू किया, जो उस्मान और की सल्तनत के लिए खतरा थे, और ज़रूरी था कि उस्मान इन किलों पर कब्जा करे। इन फतवाहत ने उसे अपनी रियासत को मुस्तहकम करने और खित्ते में कदम जमाने का मौका फराहम किया। उस्मान अव्वल ने जिन काबिल ज़िक्र किलों को फतह किया, उनमें काराच हिसार, आके यार हिसार, लेचिक जुमैनिक, कोपरो हिसार शामिल हैं। इन किलों पर पहले बाज़ंतीनी, मंगोल या दीगर तुर्की कबाइल का कब्ज़ा था। इन पर कब्ज़ा उस्मान गाजी की फ़ौजी और सियासी मकासद के लिए इंतहाई अहम था। उस्मान ने जो किला सबसे पहले फतह किया वो था किला चाहिसार, जिसे 1885 में बाज़ंतीनियों से हासिल किया। इसके बाद मगरबी अनातोलिया के जदीद दौर के बेलेकिक सूबे में वाक़ बेलोकोमा या बेलेजिक किला बाज़ंतीनियों का एक अहम गढ़ था, जिस पर 1298 में उस्मान ने कब्ज़ा किया। इस फतह ने उस्मानियों को अपने इलाके को मज़ीद मगरबी अनातोलिया तक फैलाने और खित्ते में अहम तजारती रास्तों पर कंट्रोल कायम किया। 1299 में उस्मान ने अनागुल किला फतह किया और इसके बाद एक अहम बाज़ंतीनी शहर यीनी शहर पर कब्ज़ा किया और इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। उस्मान ने अपने बकी ज़िंदगी इसी शहर में गुजारी। यार हिसार किला मगरबी अनातोलिया के जदीद दौर के सूबे को तहिया में वाक़ यार हिसार किला एक तज़वीराती किला था, जिसे 1301 के वसत में उस्मानियों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। इसी के साथ मगरबी अनातोलिया में जदीद दौर के सूबे में तहिया में वाक़ कोयून हिसार किला बाज़ंतीनियों के एक अहम गढ़ था, जिस पर 1301 के वसत में उस्मानियों ने कब्ज़ा कर लिया। इस फतह ने उस्मानियों को अपनी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने और हरीफ ताकतों की तरंदाजी रोकने में मदद दी। जदीद दौर के सूबे इस्तांबुल में बखीरा मरमरा के साहिल पर वाक़ मरमराचिक किला एक अहम बाज़ंतीनी किला था, जिस पर 1302 से 1303 के वसत में उस्मानियों ने कब्ज़ा किया। इस कब्ज़े से उस्मानियों को बखीरा अस्वद और बखीरा रोम के दरमियान समंदरी रास्ते को कंट्रोल करने और खित्ते में अपनी ताकत और असर रसूख को बढ़ाने का मौका मिला। इन फतवाहत ने के ज़रिए उस्मान अपने इलाके को वसत देने और मुस्तकबिल के सल्तनत उस्मानिया के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम करने में कामयाब हुआ। इन किलों ने उस्मानिया के ज़ेर कंट्रोल इलाकों के दिफा में अहम किरदार अदा किया और इन पर कब्ज़ा अनातोलिया की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। बुर्सा की फतह से पहले उस्मानियों ने इलाके के कई छोटे देहातों पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। बुर्सा हिकमत अमली के लिहाज से एक अहम शहर था, जिस पर सदियों से बाज़ंतीनी सल्तनत की हुकूमत थी और ये एक बड़ा इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ था। 1317 में उस्मान ने बरसा का मुहासरा किया, लेकिन ये मुहासरा तवील पकड़ गया और कई बरसों तक जारी रहा। इस दौरान उस्मान ने बरसा के तमाम रास्तों पर सख्त नाकाबंदी की और शहर के अहम रास्तों पर पहरा लगाया। उस्मान ने शहर के किसी भी किस्म की बैरूनी मदद को रोकने के लिए दोनों अतराफ़ के लिए तामीर करवाए और कुछ मालूमात के मुताबिक अपने भतीजे आग तैमूर को इसका निगरान बनाया और दूसरी जानिब अपने अहम सिपाही बलाबन को तैनात किया। उस्मान के इन इक़दामात ने शहर के हुक्मरान अंदानोस और उसके साथियों को कड़ी मुश्किल में से दोचार किया। उस्मान गाजी तवील जंगों के बायस जदीद बीमार हो गए और उनकी वफ़ात से कबल ओरहान ने बरसा पता कर लिया और उस्मान को ये खुशखबरी सुनाई। इस जंग की तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे इस सिलसिले की अगली किस्त में। उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानी के बानी और पहले हुक्मरान थे, जो शुमाली मगरबी अनातोलिया में एक छोटी सल्तनत के तौर पर शुरू हुई और उस्मान की क़यादत में तेज़ी से फैली। उस्मान गाजी ने तुर्क कबायली कानून और इस्लामी तर्ज हुक्मरानी के तौर असूलों पर मबनी एक नया निज़ाम हुकूमत कायम किया। उस्मान अव्वल ने अपनी सल्तनत की सलामती और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए
ہمسائے طاقتوں جیسے بازنطینی سلطنت اور دیگر ترک قبائل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے۔ عثمان اول کے دور حکومت میں اسلام اناطولیہ میں ایک غالب مذہب بن گیا، جبکہ غیر مسلموں کو بھی اپنی مذہب پر عمل کرنے کی اجازت تھی، لیکن ان پر کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں عائد تھیں۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ رواداری اور مہربانی کے لیے جانا جاتا تھا۔ عثمان اول کے دور حکومت میں ایک الگ عثمانی ثقافت کی ترقی ہوئی، جو ترکی اور اسلامی روایات دونوں میں سے متاثر تھی۔ اس ثقافت کا اظہار ادب، موسیقی، فن اور فن تعمیر کے ذریعے کیا گیا تھا، اور عثمانی دور میں اس کا ارتقاء اور فروغ جاری رہا۔ عثمان کا انتقال یا تو 1324 یا تو 1326 میں ہوا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورحان تخت نشین ہوا۔ انہیں برسا کے چھوٹے سے گاؤں میں دفن کیا گیا، جہاں آج ایک عالیشان مزار ہے۔ اس کے ساتھ منسلک ایک مسجد ہے جسے اورحان غازی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی ان کی میراث کی علامت کے طور پر کھڑی ہے۔ عثمان کی قیادت اور فوجی قابلیت نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر تاریخ کی سب سے طاقتور اور بااثر سلطنتوں میں سے ایک بنی۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی زندگی پر بنائی گئی یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک صحیح معلومات پہنچے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اس موضوع پر آپ کے خیالات سننا پسند کریں گے۔ اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اب ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔